اللہم صلی علی محمد محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب العالمین اهدنا الصراط المستقیم انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کینوں علیکم پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پھر بھی ایک مرتبہ صلوات ذرا بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ علیہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ صلوات اللہ صلی علی محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد روزے کی حالت میں زیادہ کلی کرنا مکروہ ہے بار بار منہ میں پانی ڈالنا روزے کی حالت میں مکروہ ہے کراہت ہے گناہ نہیں ہے لیکن کراہت ہے اگر منہ میں ڈالتے ہوئے بے اختیار پانی اندر چلا جائے کلی کے وقت بے اختیار یا بھول کر پانی چلا جائے روزہ باطل نہیں ہوتا اچھی بات ہے روزہ باطل نہیں ہوتا اگر اسے یہ یقین ہو اگر میں نے کلی کی تو تھوڑا سا پانی اندر یقیناً چلا جائے گا پھر کلی کرے اور پانی چلا جائے پھر روزہ باطل ہو جاتا ہے اس کی قضا بھی ہوگی کفارہ نہیں ہوگا قضا ہوگی تو بہتر ہے کہ جس سے روزے کے ٹوٹ جانے کا خطرہ ہے وہ عمل کرنے میں احتیاط کی جائے بلند تر صلوات پڑھ دیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں نے آپ کے سامنے سورہ الفجر کی اب آخری جو آیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم بالکل اس کی آخری مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں اور آج ہمارا یہ 25واں درس ہے بحمدللہ اور اس پر ہم جس سے یہ سورہ فجر کا کمال جا کے منتہی ہوتا ہے اسی کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں وہ مطمئنہ ایک صفت نہیں ایک کمال ہے نفس مطمئنہ ایک وجود ہے
جو وجود برہان توحید ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ وجود برہان توحید ہے، دلیل توحید ہے. اسی کو جو دلیل توحید ہے، اسی اپنی دلیل کو مدلل ارشاد فرما رہا ہے. توحید ڈائریکٹ اس کمال سے مخاطب ہے. ارشاد ہو رہا ہے یا اے ندا کے لیے آتا ہے، اور ندا بھی دور کو دی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ندا ہمیشہ دور والے کو دی جاتی ہے، قریب والے سے کلام کیا جاتا ہے. صحیح توجہ فرمائیں. قریب والے سے کلام کیا جاتا ہے اور دور والے کو بلایا جاتا ہے. خدا جانے میں کیا کہہ رہا ہوں. میرے فکر کو اگر سمجھنا ہے خدا کے لیے، پروردگارہ ہر کوئی تیرے قریب ہونا چاہتا ہے، تو حسین کو دور سے کیوں بلا رہا ہے؟ اس فکر کو جب تک کہ اس گہرائی میں نہیں ڈوب کے سنیں گے، اس وقت تک یہ بات لطف بھی نہیں دے گی، شاید سمجھ سے بھی اونچی ہو جائے. ہر کمال اس کی طرف رجوع رکھ رہا ہے، ہر کمال اس کی طرف راجع ہے، توحید کی طرف راجع ہے. لیکن توحید حسین کو اپنی طرف راجع کر رہی. یہ ایک منفرد کمال ہے، یہ ایک الگ کا کمال ہے جو صرف اسی ذات کے لیے مخصوص ہے. چلیے اسے بحث کریں گے. ابھی میں چاہتا ہوں ابھی ایک مجلس میں یہ پڑھ لینے دیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. اب اسے خالق ارشاد فرما رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان. اب میں دو ترجمے کر رہا ہوں جناب، لیکن وہاں دو ترجمے شاید ایسے آپ کو نہ ملیں. لوگوں نے ترجمہ کیا کہ اے اطمینان رکھنے والے نفس. ترجمہ یہ کیا گیا اے اطمینان رکھنے والے نفس. میں ترجمہ کرتا ہوں اے اطمینان پانے والے نفس. غور نہیں فرما رہے آپ؟ رکھنا اور ہے، پانا اور، اس میں سارے کمالات آ جاتے ہیں. اے اطمینان رکھنے والے نہیں، رکھا وہ جاتا ہے جو پہلے سے ہو، پایا وہ جاتا ہے جو کمال سے لیا جائے. غور نہیں فرما رہے؟ اے اطمینان. کوئی بات سمجھ آئی میرے بابا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کتنا بڑا ترجمے میں فرق ہو گیا. اے اطمینان پانے والے نفس. اور اس پانے والے نے اپنے اطمینان کو میری طرف دیکھے، اس کمال کا پایا جتنا اس نے اسے پایا. اللہ موجود ہے یا نہیں ہے؟ موجود کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پایا گیا. موجود کے معنی پایا گیا. تو پھر اللہ تو پایا گیا ہے نا، کوئی ہے جس نے پایا ہے. کیوں ذہن کیوں نہیں بلند فرماتے یار؟ آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ اللہ پایا گیا ہے یا نہیں؟ واجد کے معنی ہوتا ہے پانے والا، موجود کے معنی ہے پایا گیا. پھر کوئی تو اس پائے کا ہونا ضروری ہے جو اسے پا سکے. ہائے ہائے شاہ جی، کوئی تو اس معیار کا ہو. وہ معیار کس کا ہوگا؟ توحید کا. بس فرق یہ ہوگا وہ پایا جانے والا ہوگا، یہ پانے والا ہوگا. کس معیار کا پایا؟ اللہ موجود ہوا یا نہیں؟ موجود ہوا تو کنہوں نے پایا؟
پانے والے کون ہوں گے؟ کوئی تو ہے جنہوں نے پایا، پایا انہوں نے، موجود وہ کہلایا، موجود وہ مانا گیا۔ مانا گیا یا نہیں مانا گیا؟ تو اب ان کا پایا جانا کس معیار کا ہے؟ معلوم ہو گئے اس کے پائے جانے میں جو اس کا پانا کمال تھا، اسی پانے کی حد تک اطمینان کے کمال کو حسین نے ایسا بڑھایا کہ خالق نے کہا پانے والے اطمینان آ جا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ اطمینان کس کا ہے؟ میرے خیال میں نے مشکل بات شروع سے ہی مشکل کر دی ہے، آپ پریشان ہو گئے، پریشان نہ ہوں۔ یہ اطمینان کس کا ہے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس ہے؟ یہ کمال اطمینان ہے اس کا، لیکن حقیقت میں مطمئن کون ہے؟ ہائے کمال اطمینان اس نے پایا، مطمئن وہ ہو گیا۔ یعنی کمال تو اطمینان تو اس نے پایا نا اپنے کمال سے، جب کمال سے اس اطمینان کو اس منزل تک پہنچایا جس منزل پر کمال توحید ہے۔ اچھا میں جملہ کہوں، اماموں کو جو اللہ نے بھیجا یقین میں بھیجا یا اطمینان میں بھیجا؟ یہ جو عہدے دیے گئے ہیں نبوت و امامت، یہ یقین میں ہے یا اطمینان میں ہے؟ غور نہیں فرما رہے؟ جب یہ عہدے اطمینان میں دیے گئے تو پھر اطمینان دکھائیں نا یہ۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، جس اطمینان سے اس نے عہدے دے کے ان کو اس دنیا میں اپنے کمال کے لیے بھیجا، تو پھر جو اللہ کے کمال کو منزل اطمینان پر عملاً دکھا دے اسے حسین کہتے ہیں۔ وہ کون ذات ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے حسین۔ تو اب وہی خالق کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھیں حسین نے نہیں کہا کہ میں نفس مطمئنہ ہوں، انہوں نے عمل کو اس معیار پہ پہنچا دیا کہ اس کے عدل میں اطمینان ہو گئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس کے معیار عدل میں یہ کمال کیا بن گیا؟ اطمینان۔ تو معلوم ہو گیا نبی ہم ایمان کی منزل رکھتے ہیں، نبی یقین کی منزل رکھتے ہیں، 14 اطمینان کی منزل رکھتے ہیں۔ ان کا ہر قول و فعل و عمل منزل اطمینان میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبیوں کو کہنا پڑا مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، کہا اطمینان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حیدری یا علی مسلم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو نبیوں کو کیا کہا؟ اے بسم اللہ، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے، شاہ جی آؤ سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اے، اس اے پہ میں بحث کر رہا ہوں، اگر آپ فکری طور پہ میرے ساتھ ہوں پھر بھی بحث کریں گے، لیکن اے یار اے وہ کہے، دیکھیں کیا کہے، اے نفس مطمئنہ، اے اطمینان، شاہ جی اطمینان پانے والے نفس، رکھنے والے نہیں۔ نبی اطمینان رکھتا ہے، حسین اطمینان پاتا ہے۔ اے چونکہ محافظ ہے نا، امام کیا ہوتا ہے؟ محافظ۔ نبی کیا ہوتا ہے؟ مبلغ۔ مبلغ رکھنے کے معیار پہ ہوتا ہے، محافظ پانے کے اعتبار میں ہوتا ہے۔ اے اطمینان پانے والے نفس ترجعی، پلٹ کے آ جا۔ بس یہ پلٹ کے جو آ جا ہے، اے اللہ یہ پلٹایا کسے جا رہا ہے؟ تو پلٹا رہا ہے کہ تو آگے بھی تو ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یا علی میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے نفس مطمئنہ پلٹ کے واپس آ جا. کون بلا رہا ہے؟ اللہ. اے اللہ کیا تو آگے نہیں ہے؟ اگر تو حسین کو اپنی طرف پلٹاتا ہے تو پھر تو مشخص ہو جائے گا, تو محدود ہو جائے گا, پھر ادھر ہی ہوگا جہاں پلٹا رہا ہے, حالانکہ تو ہر جگہ ہے. یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ کی ہر انسان رضا چاہتا ہے, اللہ حسین کی رضا. یا علی مسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ راضیت مرضیہ کیفیت ہے, حال ہے, حالت ہے. پلٹ کے آنا, پلٹ کے آنا یہ فعل ہے, لیکن آنا راضیت مرضیہ یہ حال ہے, کیفیت ہے. حسین اس طرح میری طرح پلٹ کے آ جا کہ پہلے تو راضی بعد میں میں راضی. پہلے راضیتن ہے, فاعل ہے, پھر مفعول ہے. جو کرے عمل وہ فاعل ہوتا ہے, جو چاہے عمل وہ مفعول ہوتا ہے. اللہ مرضیہ ہے, حسین راضیہ ہے. اس طرح پلٹ کے آ جا, راضیتم مرضیہ کہ پہلے تو راضی پھر میں راضی. یہ ندا ہو گئی جس کی رضا پر اللہ راضی ہو. میں دوسرا جملہ کہوں, جس کی رضا کے بعد اللہ راضی ہو, پھر نجات کا مدار ہی وہی ہے اگر وہ راضی ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر مجھے کہنے دیں پھر اس کے غم میں رونا رلانا, رونے کی شکل بنانے سے جنت واجب ہو جائے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ من بقا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ. اس لیے حسین پلٹ کے آ جا, پہلے تو راضی پھر میں راضی. چونکہ حسین علیہ السلام کو خالق نے نفس مطمئنہ کہا. نفس خالق اور مخلوق کے درمیان میں وسیلے کا نام ہے. کل بات جہاں میں نے ختم کی تھی وہیں سے بات کو آگے بڑھاتے. یہ نفس اس جسم اور روح کے درمیان میں واسطے کا نام ہے, وسیلے کا نام ہے. تو عالمین میں نفس مطمئنہ وہ حسین ہے جو مخلوق و خالق کے درمیان میں کامل وسیلے کا نام ہے. جہاں انبیاء بھی یقین اسی نفس مطمئنہ سے لیتے ہیں. اگر میں ایک جملہ کہہ دوں تو پھر بات بڑی اچھی ہو جائے گی. جب نفس مطمئنہ ہی کو حسین کہا گیا, راضیتم مرضیہ کہہ کے شاہ جی پھر مجھے کہنے دیں, اسی لیے تو رسول نے کہا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بیٹے ہونے کی حیثیت سے حسین مجھ سے ہے, باقی رہنے کی حیثیت سے میں حسین سے. پلٹ کے آ جا, سمجھ آ رہی ہے نا جناب؟ اس لیے حسین علیہ السلام کو خالق نے نفس مطمئنہ کہا. جسم تین چیزوں سے بات کو آگے بڑھائیں. اطمینان کا کمال صبر کے نتیجے میں ہوتا ہے. توجہ فرمائیں, مجھے آج کچھ صبر کے بارے میں بحث کرنی ہے تھوڑی سی. اطمینان کا کمال صبر کے کمال پہ ہوتا ہے. جتنا صبر کا کمال ہوگا وہاں اطمینان کا کمال ہوگا. نتیجہ صبر کا نام اطمینان ہے. ٹھیک ہے,
इत्मीनान, और वो नफ्स मुतमइन्ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा अभी बहस करते हैं, अभी ये जिस्म है जनाब, ये इस जिस्म की ग़िज़ा माकुलात व मशरूबात हैं। मैं कहीं ले चलूँगा आपको इंशाअल्लाह। इस जिस्म की ग़िज़ा क्या है? माकुलात जो आप खाना खाते हैं इसकी ग़िज़ा हैं या नहीं? पानी पीते हैं, मशरूबात हैं, हर तरह के खाने अल्लाह ने आपको कितने कितनी सब्ज़ियाँ बनाई हैं, गोश्त बनाए, फल बनाए, दूध बनाए, हर शय बनाए। किसकी ग़िज़ा के लिए? इसकी ग़िज़ा के लिए, ताकि ये तरोताज़ा रहे, आले मोहम्मद की पहचान करता रहे। गौर नहीं फरमा रही, ये सोने के लिए हमें नहीं बनाया, इस जिस्म को इनकी पहचान के लिए बनाया कि ताकि हम उसकी ग़िज़ा खा के आले मोहम्मद को उस तरह पहचाने जैसे हैं। पानी पीने का यही मकसद है। अगर पहचान नहीं है तो पानी पीना हराम है। और नहीं फरमा रहे हैदरिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। समझा कर बहुत बातें हो जाती हैं, इसलिए हमारे इस जिस्म के लिए इसकी ग़िज़ा क्या बनाई खालिक ने? माकुलात व मशरूबात। चूँकि हम गलत शय भी खा सकते थे, लिहाजा शरीयत हमारे लिए बनी है, काफिरों के लिए नहीं, मुशरिकीन के लिए नहीं। शरीयत की पाबंदी लगा के कहा ये खाओ ये न खाओ, ये पियो ये न पियो, ताकि तुम्हारा कमाले मारिफत घटे नहीं बढ़ता रहे। अरे फरमाए इस वजह से कि एक लुकमा हराम का खाने से गुनाह कर लेने के बाद 10 घंटे की गुंजाइश है। अब आप घबराने लगे। गुनाह करने के बाद 10 घंटे की गुंजाइश है, शायद तौबा कर ले, लेकिन लुकमा हराम मुंह में आते ही इसका असर शुरू हो जाता है। इसके लिए दरमियान में वक्फे की गुंजाइश नहीं, इसलिए इसकी ग़िज़ा नहीं बयान करते। आप घबराते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं बयान करूँगा यार। ये जो जिस्म बनाया है खालिक ने, इसकी ग़िज़ा क्या है? माकुलात व मशरूबात। सही, मुझे कहीं किसी मंजिल तक आपको आहिस्ता आहिस्ता ले जाना है। फिर आ गई रूह। रूह की ग़िज़ा क्या है? रूह की ग़िज़ा इल्म है। हर तरह का इल्म रूह की ग़िज़ा है। उधर मैं नहीं ले जाता हूँ जो आप कहते हैं कि रूह की ग़िज़ा ये है, उधर रूह की ग़िज़ा इल्म है। अच्छा आप कहते हैं रूह की ग़िज़ा मौसीकी है। मैं देख रहा से खान बैठे होते हैं, मुझे वो कर लाहौर में बड़ा मैं कहता हूँ उनको इशारा करके, रूह की ग़िज़ा मौसीकी ही के कमाल का नाम इल्म है। अगर इसमें मैं बहस करूं, ये सारी जितनी आपकी ये मौसीकी की तर्जें हैं ये इल्म पे बनी हैं। जितनी हैं कि जैसे बारिश होती है और जैसे आग लगती है, वहाँ उस दिन वो आए कहने लगे मैं डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा अच्छा सुनाए आंसर मुझे। डायरेक्टर से मैंने कहा तो मेरा दो बारी का सुनाए तो सही। बोला आग कैसे लगती है? अगर मुझे आग लगी तो मैं कहूँगा ठीक पढ़ा आपने, अगर आग ही ना लगे तो फिर दावा क्यों करते हो? है अच्छा उधर नहीं जाता। अब जनाब ये हुआ कि रूह की ग़िज़ा इल्म है। मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप फ्रेश हो जाएं, घबराएं नहीं। सारे दिन का रोज़ा होता है, घबराते हैं। जनाब जिस्म की ग़िज़ा माकुलात व मशरूबात हैं और रूह की ग़िज़ा इल्म है। नफ्स की ग़िज़ा इरफान व मारिफत है। खुदा जा है दरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नफ्स की ग़िज़ा इरफान व मारिफत है। वो नफ्स आरिफ ही नहीं हो सकता जब तक उसे असली ग़िज़ा ना मिले। अब आपको मैं जुमला कह दूं, इस नफ्स को इरफान की ग़िज़ा मिलती ही विलायत अली से है।
بات سمجھ لیں جناب، یہ اگر اللہ جو اس غذا کے قریب نہیں گیا کبھی عارف نہیں ہوگا، عالم ہوگا، علم رکھے گا، عرفان نہیں۔ وہی بات آئی جناب، جب یہ ہارون رشید کی بات کر رہے تھے، فرما رہے تھے صحیح کہ ہارون رشید کا کن کا قاتل ہے؟ یہ ساتویں امام کا قاتل ہے۔ جو اماموں کا قاتل ہو وہ شیعہ نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا جی، بات طے ہوگی۔ اب جو عرفان ہے، عرفان کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا کیا ہے؟ معرفت۔ اس وجہ سے حس کا تعلق، حسیات کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ اللہ نے کل حسیات کا علم حیوانوں کو دیا ہے، آپ کو نہیں دیا۔ چیمٹی بارش معلوم کر لیتی ہے آنے سے پہلے، وہ حسی علم آپ کے پاس ہے؟ وہ شاہ جی یہ چھوٹی کیڑی نہیں ہوتی، یہ چلتی ہے، یہ حسیات میں علم حسی رکھتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بارش آنے سے پہلے معلوم، اگر یہ باہر پھر رہی ہوں، بادل ہوں اور کہیں آپ بارش ہو رہی ہے اور یہ باہر پھر رہے ہوں، قطعاً بارش نہیں ہوگی۔ اگر بادل آنے والے ہوں، یہ دوڑتی ہوں جا رہی ہوں، سمجھ لو بارش آنے والی ہے۔ ہاں زلزلے کا پتہ ہے، بھلے یہ دیکھ شہد کی مکھی کو آپ ڈبیے میں بند کر کے 10 میل دور جا کے چھوڑیں، سیدھی چھتے پہ آئے گی۔ کتنی بڑا چھتا ہوتا ہے، ہر وہی مکھی اپنے چھتے کو نہیں بھولتی، اڑتی ہی بیٹھے گی ہی اپنے چھتے کے سراغ پہ، کبھی نہیں بھولے گی۔ یہ حسیات کا علم اللہ نے کن کو دیا؟ حیوانوں کو۔ حیوانوں کو ذرا میں ایک بات کروں، آج فرمائیں تو میں سناؤں ایک بات۔ علامہ طنطاوی مصری نے اپنی ایک تفسیر میں، علامہ طنطاوی مصری نے تفسیر میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ جزیرہ البانیہ میں ایک جزیرے کے قریب اللہ نے ایک جاندار شے بنائی ہے جو موٹا بھاری، اس کا نام سکا ہے، سین قاف دونوں کا الف، سکا بھاری ہے۔ اس کی غذا اللہ نے مچھلی بنائی ہے، مچھلی کھاتا ہے لیکن اتنا بھاری ہے کہ چل نہیں سکتا اور وہ پانی میں بھی نہیں جا سکتا، وہ پانی کا بھی نہیں ہے، رہتا بھی پانی کے قریب ہے، جو کہ غذا اس کی مچھلی ہے، اور مچھلی بھی خاص قسم کی۔ اب اللہ نے اسی کی غذا کے لیے ایک چھوٹا پرندہ بنایا ہے جو وہ پرواز کر کے، اس پرندے کی غذا کیڑا ہے، اس مچھلی میں جو کیڑے پیدا ہوتے ہیں وہ اس کی غذا، اس پرندے کی غذا وہ کیڑا ہے جو مچھلی میں کھانے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے کہ جاتا ہے سمندر میں، جا کے اپنی چونچ سے وہی مچھلی پکڑ کے لاتا ہے، اسی سکا، اس کا نام اتاش ہے، عین تو الف سین، اتاش، وہ لے آتا ہے، وہی موٹا جو جانور وہاں ہے وہ منہ کھولتا ہے، یہ اس کے منہ میں مچھلی ڈال کے قریب بیٹھ جاتا ہے۔ جب وہ مچھلی کھا لیتا ہے، جو اس کے دانتوں میں مچھلی پھنس جاتی ہے، فوراً اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ کیڑے پیدا ہوئے تو اسے تکلیف ہوتی ہے تو وہ منہ کھولتا ہے، کیونکہ یہ بیٹھا ہوتا ہے کہ میری غذا تیار ہو گئی ہے۔ ادھر وہ منہ کھولتا ہے، ادھر فوراً وہ اندر داخل ہو جاتا ہے، اندر داخل ہو کے اس کے کیڑے جو اسے تکلیف دے رہے ہوتے ہیں، جو یہ مچھلی لایا تھا اس کی وجہ، اب وہ کیڑے اپنی چونچ سے چن کے کھا لیتا ہے، یہ بھی غذا لے لیتا ہے، وہ بھی غذا لے لیتا ہے۔ اب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنی حفاظت کے لیے، وہ جو بڑا پرندہ ہے اگر وہ منہ بند کر لے تو یہ تو مر جائے گا، پرندہ چھوٹا سا جو اس کے منہ میں ہے۔ اب اللہ نے یہ کیا کہ اگر وہ منہ بند کر کے اسے اندر بھی لے جائے تو اس پرندے کے پروں کو ایسا تیز بنایا جیسے چھری سے بھی زیادہ تیز۔ جب یہ دیکھیں کیا کرتا، بد امنی کر کے نا، احسان فراموشی کر کے اسی پرندے کو اندر لے جاتا ہے تو اللہ نے اس کے ان پروں کو ایسا تیز کیا ہے، ایسا جو کاٹتا ہے اسے چیر کر باہر نکل کے اسے ختم کر دیتا ہے، خود زندہ رہتا ہے۔
یہ کون؟ یہ خالق نے ان کو حسیات کا علم دیا ہے. اور کئی باتیں اب جن کو اب کتنے علوم ہیں حسیات کے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر اب میں جملہ کہوں تو آپ میرے ساتھ ہو جائیں. جب کائنات کی ہر شے کی حسیات کیا ہیں؟ یہ جو کیڑے ہوا میں پھر رہے ہیں ان کی حسیات کیا ہیں؟ سمندری مخلوق کی حسیات کیا ہیں؟ آسمانی مخلوق کی حسیات کیا ہیں؟ عالمین کے دوسرے عالمین کی مخلوق کی حسیات کیا ہیں؟ یہ تو ہماری حسیات ہیں. خدا جانے وہاں کون کون سی مخلوق ہے. تمام حسیات کو اگر آپ گن لیں تو ہم انسان ہوتے ہوئے بھی یہاں رہنے والی چیزوں کی حسیات کو نہیں سمجھتے. اب جنہیں اللہ نے عالمین کا امام بنایا ہے، پھر عالمین کی کوئی حص ایسی نہیں جو امام زمانہ نہ جانتا. اور نہیں سمجھا ہے دہیا بات سمجھ آئی نا. اس لیے حس کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. علم کا تعلق روح سے ہوتا ہے. عرفان کا تعلق نفس سے ہوتا ہے. تعلق عرفان کا کس سے ہے؟ نفس سے. لہذا علم کا تعلق روح سے ہے، عرفان کا تعلق نفس سے ہے، نفس سے. اب علم اور عرفان میں فرق یہ ہے، فرق میرے خیال کبھی میں نے بیان بھی کیا ہو، صحیح اس دن دہرا رہے تھے کہ اثر سے مؤثر کو پہچاننے کا نام عرفان ہے. کسی کے اثر کو دیکھ کر مؤثر کو پہچاننے کا نام عرفان ہے. مؤثر سے اثر کو پہچاننے کا نام علم ہے. ٹھیک ہے. پھر میں جملہ کہوں، تصویر سے مصور کو پہچاننا عرفان ہے. سوری نہیں فرما رہے، میں پوری کتاب پڑھ رہا ہوں. تصویر سے مصور کو پہچاننا عرفان ہے، مصور سے تصویر کو پہچاننا علم ہے. علم ہے، علم. اب آل محمد اس وقت سے ہیں کہ جب درمیان میں کوئی شے ہے ہی نہیں. یہ اللہ کو پہچانتے نہیں، جانتے ہیں. شاہ جی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے اللہ کو جاننے کا حکم نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پہچاننے کا حکم ہے. اب معلوم ہو گیا خالق کی ذات مخلوق اسے اس کی ذات سے نہیں جان سکتی، ذات سے نہیں پہچان سکتی. ذات سے اسے پہچاننا امکان ہی. میرے خیال بات مشکل ہو گئی. صحیح اس کی ذات کو اچھا نہیں پڑھتے جناب، میں کوئی اور شاید پڑھتے ہیں. بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد. پھر بھی بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پہچان کے لیے آثار و صفات کی ضرورت ہوتی ہے. اس کی ذات کو ذات سے نہیں پہچانا جا سکتا. اس کی ذات کمال ہی کمال ہے. خدا کے لیے جس طرح اس کی ذات کو پہچاننا ذات سے نہیں پہچانا جاتا، آثار سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے امام زمانہ کے لیے کہا جو بغیر امام زمانہ کی پہچان کے مرا وہ کفر کی موت مرا. پر امام کی ذات نہیں پہچانی جائے گی، آثار. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. پھر امام کو جو پہچانا جائے گا کس سے پہچانا جائے گا؟ ذات سے نہیں.
اس کے آثار و کمالات سے دیکھے کمال جائیں گے، پہچانی ذات جائے گی۔ ہائے ہائے ہائے، آثار دیکھے جائیں گے، ذات پہچانی جائے گی۔ اسی کی ذات جو آثار سے پہچانی گئی وہ دلیل بنے گی توحید کی پہچان کی۔ اس لیے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا۔ پہچان تو ذات سے ہوتی نہیں، تو معلوم ہوتا ہے نفس ذات کبھی بھی نہیں پہچانی جاتی۔ اے اللہ تو بتا تو صحیح تیرا نفس ہے کون؟ کون ہے نفس الہ؟ اچھا یا علی مسلم۔ اب ان کو کن سے پہچانا جائے گا؟ کمالات سے۔ یہ کمالات سے پہچانے جائیں گے۔ جب کمالات ان کے ہوں گے، کیونکہ وقت کے حوالے سے اب وقت اتنا اجازت نہیں دیتا، کمالات کے حوالے سے جب کمالات سے ہم نے کس کو پہچاننا ہے؟ پہلے ان کی ذات کو۔ اس لیے اللہ نے پہلے ان کو پہچنوایا، نفس مطمئنہ ان کو کہا، اپنے آپ کو نہیں کہا۔ کن کو نفس مطمئنہ؟ ان کو۔ یہ نفس مطمئنہ ان کا کمال ہے، توحید کا کمال نہیں، لیکن توحید ان کے کمال میں مطمئن ہے۔ یا اب تیرا نہیں، یہی تو میرا ہے۔ تو کمال کس کا ہوا؟ انہی کا نا، ان کا۔ یہ کمال ان کا ہے۔ ان کے کمال پہ کون پہچانا گیا؟ اللہ۔ اب وہ اطمینان کا کمال کس سے پیدا ہوا؟ صبر سے۔ اور وہ صبر کن کا ہے؟ ان کا۔ ان کے صبر کا کمال۔ صبر کی قسمیں میں نے کسی مجلس میں بیان کی، آج میں دوسرے طریقے سے صبر کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرا امام اصول کافی میں جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد الصبر ثلاثۃ، صبر تین ہے۔ صبر کی تعریف کیا ہے؟ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کی تعریف مصیبت پر نہ رونا، یہ تعریف نہیں ہے۔ اب سب سے بڑا دیکھیں، قاشانی نے، نصیر الدین توسی نے جو صبر کی تعریف کی ہے کہ مکروہ کے اظہار پر اپنے نفس کو بے تابی سے روکنے کا نام صبر ہے۔ ہائے 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 ہائے، مکروہ پر اپنے نفس کو بے تابی سے روکنے کا نام صبر ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اپنے اس مکروہ پر، جس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، اس پر بے تابی کا اظہار روک دے، اسے صبر کہتے ہیں۔ عبد الرزاق کاشانی منازل السائرین میں، چلیے آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے، سائرین میں فرماتے ہیں کہ صبر کیا ہے کہ جزائے مستور پر، جزا مانے جیم زے عین، جزا فضا کیا ہوتا ہے؟ واویلا کرنا۔ مستور مانے چھپا ہوا غم، چھپے ہوئے غم کا نفس کو شکایت سے روکنے کا نام صبر ہے۔ غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جزء مستور، مستور مانے چھپے ہوئے غم پر نفس کو شکایت کرنے سے روکنے کا نام صبر ہے۔ ہائے ہائے، یعنی اگر اندرونی بھی کوئی تکلیف ہوئی ہے، وہاں زبان پہ شکایت ہی نہ آئے، ہائے ہائے، اسے صبر کہتے ہیں۔ دیکھنا بات تو ہوئی نا، کتنی بڑی بات ہوگی۔ وہ شکایت نہ کرنے کا نام صبر ہے۔
پھر اس صبر میں وہ فرماتے ہیں اصول کافی میں جناب علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، الصبر ثلاثۃ، صبر الصبر عند المصیبت، الصبر علی الطاعت، الصبر عن المعصیت۔ صبر مصیبت کے وقت کرنا، صبر مصیبت کے وقت کیا کرنا؟ صبر کرنا، یہ بھی صبر ہے، یعنی مصیبت پر صبر کرنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ صبر ہمیشہ مصیبت پہ آتا ہے۔ اب جیسی جیسی مصیبت ہوگی ویسا ویسا صبر کر کے صابر کہلانا۔ اس لیے ملائکہ کو صابر کہا ہی نہیں گیا، ان میں صلاحیت صبر ہے ہی نہیں۔ جی بہت بڑی بات ہے، ایک لمبی بحث ہے علم کلام کی۔ ملائکہ کو صابر کیوں نہیں کہا گیا؟ کہ وہاں خواہش ہی نہیں ہے۔ جب خواہش ہی نہیں ہے تو صبر کہاں ہوگا؟ صبر تو خواہش پہ ہوتی ہے، عقل بھی ہو اور خواہش بھی ہو۔ حیوان کیوں نہیں صابر کہلاتے؟ حیوانوں کو صابر نہیں کہا گیا کہ وہاں خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ فرشتوں میں عقل ہے، خواہش نہیں ہے۔ نہ حیوان صابر ہے نہ انسان صابر ہے، فرشتے صابر ہیں۔ صابر کون ہے؟ انسان۔ تو پھر نفس مطمئنہ فرشتوں میں نہ ڈھونڈے، نفس مطمئنہ حیوانوں میں نہ ڈھونڈے۔ نفس مطمئنہ کن میں ملے گا ہمیں؟ انسانوں، ٹھیک ہے، انسانوں میں۔ یہ کیا ہو گئی؟ صبر عند المصیبت، مصیبت پر صبر کرنا۔ اب معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے مصیبت پر صبر کیا، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اسے 300 درجے ملیں گے۔ اچھی بات لگ رہی ہے یا نہیں؟ اسے 300 درجے ملیں گے۔ ان درجوں کی بلندی کتنی ہوگی؟ جیسے آسمان و زمین کی بلندی ہوتی۔ اس مصیبت پر صبر کرنے کے لیے جو 300 درجے ملیں گے اس کی بلندی اتنی ہوگی۔ پھر فرمایا دوسری مصیبت ہے الصبر علی الطاعت۔ یہ جو نماز روزہ حج زکوٰۃ آپ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں سارا دن، صبر کرتے ہیں یا نہیں؟ پانی نہیں پیتے، صبر ہے۔ کسی کی غلط کی طرف دیکھتے نہیں، صبر ہے۔ زبان سے بولتے نہیں، صبر ہے۔ سنتے نہیں، صبر ہے۔ ہر اعضاء کا روزہ ہے، صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں، ہر شے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ جب روزہ ہے تو کس پہ آپ نے کیا؟ اطاعت پہ صبر کیا۔ یہ اطاعت پہ اگر صبر کرے تو اسے 600 درجے ملتے، ایک درجہ نہیں ملتا، 600 درجے اس کو ملتے ہیں۔ اور ہر درجے کی بلندی زمین سے عرش تک، اتنا ہر درجہ بلند ہے جتنی درجہ زمین سے عرش تک کی بلندی، اگر وہ صبر کرے کس پر؟ اطاعت پر۔ تیسرا ہے صبر عن المعصیت، گناہوں سے رکنے یا بچنے پہ صبر کرنا۔ کون نہیں فرما رہا؟ یہ سب سے بڑا صبر ہے، معصیت سے رکنے پہ صبر کرنا، یہ ہے اصل صبر، کہ عین معصیت کے وقت جائے۔ ٹھیک ہے، صحیح ٹھیک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ معصیت پر رکنے کا نام صبر۔ فرمایا کہ جو اس گناہ پر رک جائے گا، صبر کرے گا، صبر رکنے کا نام ہے نا، ابھی بیان کریں، اس کو کیا ملیں گے؟ 900 درجے ملیں گے۔ سبحان اللہ، 900 درجے ملیں گے۔ ہر درجے کی بلندی کتنی ہوگی؟ زمین کی جڑ سے لے کر عرش کی انتہا۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات احساس ہو گیا۔ پھر اس کے بعد یہ اگر آپ کے پاس آقا خمینی صاحب کی چہل حدیث ہے، اس میں بھی یہ بات ہے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں، اور میری بات بہت سی کتابیں جن پر کے یہ بات ہے۔ اب صبر عارفین اہل عرفان، توجہ فرمایا، اب بات
اب آکے قریب آئے ہیں ہم. اہل عرفان، صاحبان عرفان، اس عرفان کے 4 درجے لکھتے ہیں، 4 اس صبر کے. پہلا صبر، صبر فی اللہ، اللہ میں صبر. خدا کے لیے توجہ فرمائیں، یہ جاہدو فی اللہ، اللہ میں جہاد کرو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ باتیں مشکل ہیں یار، مجھے اسی طرح سنانی، میں کیا کروں، آسان مجھ سے بھی نہیں ہو رہی. الصبر فی اللہ. دوسرا ہے الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر. ہوئی ہوئی ہوئی، اللہ کے ساتھ صبر. اس فیلڈ میں آئے نا عرفان کی، پھر آپ کو وہ کیفیتیں نظر آئیں گی. اللہ، الصبر مع اللہ، اللہ کے ساتھ صبر. تیسرا ہوتا ہے الصبر ان اللہ، ان معنی سے اللہ کی طرف سے صبر. یہ تیسرا صبر ہے. آخری صبر ہے الصبر باللہ، اللہ کے ساتھ سبب کا صبر. میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بے سببیہ کی، اللہ کے سبب سے صبر. میں دیکھتا ہوں آپ میرے ساتھ بھی ہیں یا نہیں ہیں، پریشان ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کل والی جو باتیں پرسوں کل بھی میں نے کی ہیں، پرسوں یہ کہاں کا صبر ہے جناب؟ الصبر فی اللہ. یہ جو آپ کو ان کی مائیت میں 14 کے ماننے میں جو آپ کو تکلیفیں آ کے آپ صبر کرتے ہیں، آپ کا صبر صبر فی اللہ ہے. یہ نہ سمجھے کہ آپ کو کوئی اعزاز نہیں مل رہا. آپ کا اعزاز ہے کہ آپ کا صبر اس کی توحید کو بچانے کا صبر ہے. صبر فی اللہ، یہ فی اللہ جو میدان جنگ میں آ کر اپنی جان دے رہا ہے اس کے مشن کو بچانے کے لیے. شہید جان دے رہا ہے یا نہیں دے رہا؟ قتل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ شہید ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ ان کے ناموں پہ ذبح ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو ان کا ذبح ہونا، ان کا شہید ہونا، ان کا قتل ہونا، ان کا صبر کیا ہے؟ یہ اس کو کہتے ہیں صبر فی اللہ. جب یہ صبر فی اللہ، یہ اہل سلوک جو اس کے مشن کو بڑھانے میں آگے چل رہے ہیں، جو توحید کا مشن ہے، کوئی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا بابا، ہے. تو جو کروائیں اس توحید کے مشن کو جو اپنی جان دے کے تقویت کر کے صبر کرتے ہیں، کیا پھر انہیں جنت ملے یا نہ ملے؟ وہ جنت میں جائیں یا نہ جائیں؟ جو جان دے کے اس کے مشن کو قائم رکھے، کیا حق نہیں ہے کہ اس کا عدل نہیں ہے کہ اسے جنت دے دے؟ ٹھیک ہے نا. اب یہ پہلا جو جہاد اور صبر کا کمال ہے، اس کو کہتے ہیں الصبر فی اللہ. یہ اہل سلوک جو اس کے راستے میں چل رہے ہیں، اس کے مشن کو بچانے کے لیے چل رہے ہیں. دوسرا آتا ہے الصبر مع اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو جمال الہی کے مشاہدے میں چلتے ہیں. ذرا یہ بیان بھی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کی تجلی میں چلتے ہیں، اتنے طاہر ہو جاتے ہیں کہ ہر کام تجلی بے صوری سمدیہ. ارادہ یہ کرتے ہیں، نشاندہی تجلی کرتی. اس کے نور کی روشنی میں چلتے. غور نہیں فرما رہے؟ کئی واقعات میں نے سنایا. عمل ان کا ہوتا ہے، نور کی روشنی ان کی ہوتی ہے. وہ نشاندہی وہ کرتے ہیں، عمل یہ کرتا ہے. اس مشن کی تکمیل کے لیے نشاندہی کون کرتے؟ یہ جو اللہ نے اپنے لیے بنائے ہیں، یہ نشاندہی کرتے ہیں. وہ ان کی نورانیت میں چلتا ہے، تجلی بے سواری سمدیہ میں چلتا ہے. وہاں کیا ہوتا ہے؟
عین جمال الہی کے مشاہدے میں ہوتا ہے۔ میں کیوں نہ کہہ دوں، جب ایک عین جو ان کے حکم پہ عمل کرے وہ مشاہدہ الہی کا جمال دیکھتا ہے، تو پھر آل محمد کا مشاہدہ کمال کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اب یہ کیا ہو گیا مشاہدہ؟ الصبر مع اللہ۔ اب تیسرا صبر آتا ہے، الصبر عن اللہ، اللہ کی وجہ سے صبر کرنا۔ پھر وہاں عقلیں چھوڑ دیتے ہیں، وہ عقلوں کا کام نہیں رہتا، پھر وہاں عشق شروع ہو جاتا ہے۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے ہائے ہائے۔ وہاں پھر عقل کام نہیں کرتی، عقل کے پیچھے دو درجے ہیں۔ جب الصبر عن اللہ شروع ہو جاتا ہے وہاں کیا ہو جاتا ہے؟ عشق۔ پھر وہاں آگ جلتے ہوئے نظر ہی نہیں آتی۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ وہاں پھر آگ نہیں رہتی، وہاں جلنے کا تصور نہیں ہوتا، بجھنے کا کمال ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا ذرا؟ وہاں کیا صبر کا کمال کیا ہوتا ہے؟ الصبر عن اللہ۔ اس عن اللہ میں کیا کہتے ہیں؟ اب میں ایک جملہ کہہ دوں، الصبر علی صبرت علی فراقک۔ میں دعا پڑھ رہا ہوں، اگر آپ روز پڑھتے ہیں، علی علیہ السلام فرماتے ہیں الصبر علی فراقک، الصبر علی نارک، تیری آگ پہ تو میں صبر کر لوں گا، کیف اصبر علی فراقک، تیری جدائی پہ کیسے صبر کروں؟ غور نہیں فرما تو بات سمجھ آئی میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہاں کیا منزل ہوتی ہے؟ آگ میں ڈال دے تو میں صبر کر لوں گا۔ یار آگ میں ڈال دے، ہمیں یہ نہیں کہ تمثیل بتائی ہے امام نے، یہ اپنے صبر کا کمال بتایا۔ آگ میں جلنے میں صبر ہو جائے گا، تیری جدائی پہ صبر نہیں ہوتا کہ تو جدا ہو جائے پھر مجھے صبر آئے، ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی منزل آئی ہے نہیں ہے؟ پھر اس منزل میں کیا منزل ہوتی ہے؟ اس پہ کیا پھر وہ آگ میں کیا جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا یا نہیں؟ جو امام کی جدائی کو برداشت نہیں کرتا وہاں آگ کچھ نہیں ہوگی۔ سال خراسانی سے کہا تنور میں بیٹھ جاؤ، کہا مولا جلانا چاہتے ہیں۔ ہارون مکی آیا، فرمایا تنور میں بیٹھ جاؤ۔ ہارون مکی آیا یا نہیں آیا؟ اسے امام نے کیا فرمایا؟ ہارون ذرا تنور میں بیٹھ جاؤ۔ اسی طرح جا کے تنور میں بیٹھ گیا، اوپر کسی نے ڈھکنا بھی دے دیا، تنور جل رہا تھا، آگ جل رہی تھی۔ سال خراسانی کہتے آیا تھا مولا کے لیے، مولا اتنی ہزار خراسانی آدمی آپ کی معیت کے لیے ہے۔ سرکار نے فرمایا اچھا تو ان کا نمائندہ ذرا بیٹھ جانا تنور میں، آگ میں بیٹھنا ذرا۔ کہتے مولا نہیں 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 نہیں۔ ہارون مکی آئے، کہا مولا نے اے ہارون بیٹھ جاؤ، دوسری بات نہیں کی، جوتی پھینکی بیٹھ گیا۔ فرمایا بتا اتنے کتنے ہیں؟ کہنے لگا ایک ہی نہیں۔ پھر شاہ جی صبر عن اللہ کتنی ہے؟ فرمایا کتنی ہے صبر عن اللہ؟ کہہ دینا آسان ہے، ہائے 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 ہائے، علم لگا لینا آسان ہے۔ خدا کے لیے وہ احترام آسان نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے اس وقت؟ اس کی منزل کیا ہوتی ہے؟ وہ مشاہد۔ شاہ جی خدا گواہ میں عجیب ایک منظر دیکھتا ہوں، میرے لیے پھر مشکل ہو جاتا ہے بیان کرنا بھی۔ وہ کیا ہو جاتا ہے وہاں؟ الصبر عن اللہ، جمال الہی کے عرفان میں مشاہدہ کرتا ہے، ہر قسم کا جمال دیکھتا ہے، ہر قسم کا جلال دیکھتا ہے۔ آخر اس جلال کا کوئی کمال بھی تو ہوگا، اگر وہ کمال ساتھ نہ ہو جمال تک پہنچ نہیں سکتا۔
وہ کن کی رہنمائی ہوتی ہے؟ اس لیے فرمایا امام زمانہ کو ہر وقت پکارتے رہو تاکہ وہ تمہاری ہر منزل میں رہنمائی فرماتے رہے، تمہیں ہر منزل میں. یار میں کیا جائے نا، آپ ذرا رات کو خواب میں سے کہیں پہنچے نا، میں مجھے ادھر نہ لے آئے، میں چھپانا چاہتا تھا، لے آئے نا خواب میں، ذرا خواب میں تو ملے نا. کبھی خواب میں امام آئے؟ ظاہری تو نہیں آتے، چلو خواب میں آئے، خواب میں آنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فرمائے کتنے ہیں جن کے خواب میں آتے؟ کس معیار سے خواب میں آتے؟ خدا کی قسم جتنی آپ کا معیار ہوگا اسی شکل میں آئیں گے، اپنی میں نہیں آئیں گے. ہمارا وہ معیار ہی نہیں ہے، ہمارے ارتکاز کا وہ معیار نہیں ہے، ریاضت کا معیار نہیں ہے، ہماری عبادت کا معیار نہیں ہے، ہمارے عرفان کا وہ معیار نہیں ہے. اگر آئیں بھی تو ہمارے معیار میں آئیں گے، اپنے کمال میں نہیں آئیں گے. وہ ہم جیسے تھے، یہ نہیں دیکھ رہا دیکھنے والا کیسا تھا. اور نہیں فرما رہے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں یار، سمجھے بات ہی تو سمجھے نا. یہ صبر کون سا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں صبر ان اللہ. سبحان اللہ. یہ تمام ولی رسول ہے ان کا کمال کا صبر، یہاں تک پہنچا. اب آتا ہے آخر میں نفس مطمئنہ کا صبر. سبحان اللہ. اس صبر کو کہتے ہیں الصبر باللہ. باللہ مانے اللہ کا صبر. لغت دیکھے، اتقان دیکھے، صحیح ہوتی ہے. ابھی دیکھ کے میں آیا ہوں ایسے. وہ صبر کس کا ہوتا ہے؟ خدا کے لیے میری طرف دیکھیں. اسے لگتا ہے کہ حسین صبر کے کمال میں اتنا آگے نکل گیا تھا، خالق کو کہنا پڑا پلٹ کے آتا. کون ہے یا دنیا کہاں بیٹھی ہوئی ہے؟ پلٹ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اب جو یہ آخری منزل نفس اطمینان کی ہے وہ ہوتی ہے الصبر باللہ. اب وہ صبر کس کے مظاہرے میں کر رہا ہوتا ہے؟ صبر کس کا ہوتا ہے؟ صبر یہ مظاہرہ کرتے ہیں، معیار صبر توحید کا ہوتا ہے. اس دن میں نے 9 قسمیں صبر کی بتائیں، لیکن آج وہ بتانی نہیں، ادھر نہیں جانا. لیکن یہ صبر کا معیار کس کا ہوتا ہے؟ الصبر. ذرا میں کیا کروں، خدا جانے امام حسین کو کیسا بنایا خالق نے. جس کے اپنے صبر کے معیار میں حسین آگے نکل جائے، پھر ظلم کتنا ہوا ہو. فرمائے نا، صحیح فرمائے نا، وہاں ظلم کتنا ہوا ہوگا، وہاں ظلم کتنے ہوئے ہوں گے. بس میں جملہ کیوں نہ کہ اسی لیے اللہ نے کہا پھر میں ان کو عذاب بھی ایسا دوں گا کسی نے ایسا عذاب ہی نہیں دیا ہوگا. اس لیے امام حسین نے کہا اے اللہ جتنے آزمانے کے کمال ہیں آزما. میں کیا کوئی اور ہے تو بھیج، امتحان ہے تو بھیج، امتحان ہے تو بھیج بھیج. صبر دینے کے لیے، امتحان دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام موجود ہے یا نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا ایک لفظ کے ایک جملہ کہوں میں کہ 6 ماہ کا بچہ ہاتھوں پہ لے کے کوئی ماں ذرا دینا اجازت
اجرکم علی اللہ سیدنا سے قبول فرمائے. 6 ماہ کا بچہ چلو ہم اسے تیر کا خود نشانہ بناتے ہیں اور سہارے کو ہمیشہ جو سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے اس کو آخر میں رکھا جاتا ہے. جناب علی اکبر شہید ہو گئے, جناب عباس کل شہید ہو گئے, آخر میں کون رہ گیا؟ 6 ماہ کا سہارا رہ گیا. خدا جانے امام حسین نے 6 ماہ کے سہارے میں وہ کیا کمال پیدا کر دیا. جب ماں نے کہا علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا, جب آئے نا امام سے لیا نا 6 ماہ کا بچہ, کرتا بدلا اور کنگھی دے کے کہا علی اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. 6 ماہ کے بچے نے مسکرا کے کہا امی تیر تو آنے دے. اللہ سیدہ کو قبول فرمائے. یہی حق ہوتا ہے, ایسے رو لیا کرے. 6 ماہ کا بچہ اٹھا کے پھر اپنے ہاتھوں میں رکھ کے جناب علی اصغر کا موازنہ کرے, اس کی ماں سے کہیں ذرا بتا میں تماچا ماروں, تڑپ کے مرنا ہے. لیکن کون ہے جنہوں نے ہاتھ پھیلا کے کہا ایک اصغر ہے 1000 ہوتے, قربان کر دی. اب امام نے کیا کیا؟ ہاتھوں پہ بلند کیا یا نہیں کیا؟ یہ 3 دن کا پیاسا ہے, پانی نہیں پیا, قطرہ پانی کا دے دو. انہوں نے کہا کہ خود اپنی زبان سے کہے. امام نے کہا تو فخر حجت اللہ کا بیٹا ہے. حسین جب کہا نا بیٹا پانی مانگو, بچے نے پانی تو کیا مانگنا تھا, اپنا خشک منہ کھولا. میں جملہ کہوں, زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی. میری مائیں بہنیں بھی سو رہی. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. جناب علی اصغر کی زبان تالو سے چپکی ہوئی. امام نے انگلی سے چھڑا, انگلی سے کہا بیٹا پانی مانگو. اب پانی کیا مانگنا تھا؟ خشک ہونٹوں پر یہ خشک زبان جب پھیر لی نا, علامہ قلب حسین فرماتے ہیں کہ 2 کمان ہونٹوں کے کمان بنا کے تیر, زبان کا تیر چلایا نا, جگر پکڑ کے بیٹھ گئی ساری فوج. قطرہ پانی کا دینا کیا ہوتا ہے؟ بس ادھر پانی کا قطرہ ملا, جلدی کرو تیر کا نشانہ بناؤ. ملانا تیر گر گیا, دوسرا گر گیا, تیسرا گر گیا. ساتھ جو کھڑا کہنے لگا تو جیسا تیر انداز کیوں گرتے ہیں تیر؟ اسے سر پیٹ کر کہا وہ خیمے میں یا بچے کی, میں جملہ کہوں, ماں بیٹھی یہی حق ہوتا ہے, رو لیا کرے, رو لیا. یا بچے کی ماں بیٹھی ہے یا بہن بیٹھی ہے, مجھے ایسے لگتا ہے آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے, بچے کا کلام. آخر تیر آیا یا نہیں آیا؟ تیر آ کے لگ. اللہ اکبر. 6 ماہ کا بچہ شہید ہو گیا. ہاتھوں میں کیا لے کے کہتا ہے رزم بے قدمہ و تسلیما لامر. 7 مرتبہ چکر لگا, خیال کیا کوئی مستور مر نہ جائے. علی اصغر مجھے دفن کرنا ہے. ایک ٹیلے کی آڑ میں تلوار سے کہا ذوالفقار قبر کھود. گھبرا کے کہا میں دشمنوں کے قبر کھود کے جب اتارنے کا وقت آیا, امام نے مقتل کی طرح منہ کر کے کہا کوئی نہیں رہا کہ میں نانے کی سنت کرتا کہ باپ بیٹے کو لحد میں نہ اتارے. ہائے ہائے ہائے, باپ نہ اتارے بیٹے کو لحد میں. شہداء کی لاشیں کروٹیں لینے لگی. حسین دوبارہ زندگی دلا. اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ. ماشاءاللہ حسین دوبارہ زندگی دلوائی. آخر امام نے خود لٹا کے اوپر سے قبر برابر کر دی. قبر نہیں بنائی, زمین ہموار کر کے امام آ گئے. جب سر گنے گئے حرملہ ملعون نے کہا بچہ کہاں ہے جس کو میں نے تیر کا نشانہ بنایا ہے؟ ایک ملعون نے نشان کی ٹیلے کے قریب حسین گئے تھے, خالی ہاتھ آئے, کیسے تلاش کیا. اب آپ میری طرف دیکھیں تو میں اب کہتے ہیں لوگ شیعہ روتے ہیں, روتے
اللہ یہ حق ہے، رو لیا کرے، رو لیا کرے، لمبے لمبے نیزے لے